السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نواز شریف ورسز شہباز شریف۔ اور شہباز شریف کے ساتھ ہے اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کو تو قبول کر لیا، مگر نواز شریف سمیت ان کے تمام ہم نوا ایک سائیڈ کر دیے گئے، اور اس میں سے تمام ایسے جو نواز شریف کے ہم پیالہ ہم نوالا تھے ان کو الیکشن بھی جیتنے نہیں دیا گیا۔ شہباز شریف نے ایسا کیا پلان کیا کہ نون میں سے شین بھی نکل گئی اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہونے دی۔ شہباز شریف نے یہ سارا پلان کب کیا؟ نواز شریف کو پاکستان بلانا، پھر یہ الیکشن اس طرح جیتنا، کیا یہ بھی ایک پلان کا حصہ تھا؟ اس ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو دبائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین، جیسا میں نے اپنے ابتدائیہ میں ڈسکس کیا کہ اب جو مقابلہ ہے وہ نواز شریف اور شہباز شریف کا ہے، اور شہباز شریف کے ساتھ ہے اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بڑے شوق سے شہباز شریف کو گود لے لیا، لیکن نواز شریف کو نہ تو 2/3 اکثریت دی، نہ وزیر اعظم بننے دیا۔ صرف ایک ڈیل کے مطابق جو کام ہونا تھا کہ ان کو پاکستان لایا جانا تھا، اور ایک امیج ان کا دکھانا تھا عوام کو کہ یہ آپ کے لیے کیا گیا۔ اب اس سارے پلان میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کا ہے۔ گو کہ وہ اتنے آن دی اینول یعنی زہر بحث نہیں رہتے، اتنا سکرین پہ بھی نہیں آتے، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتوں سے لے کر یہ جو تمام منسٹرز لگائے گئے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں بیٹھ کر سلمان شہباز نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر سارے معاملات طے کیے ہیں۔ اب کون کون سے ایسے معاملات ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کا پاکستان آنا، اور پھر شہباز شریف کا پی ڈی ایم گورنمنٹ کے ذریعے وزیر اعظم بننا۔ شہباز شریف نے اپنا اقتدار جاتے جاتے ایک نعرہ لگایا تھا، اور وہ نعرہ دوبارہ اقتدار میں آنے کا نعرہ تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہوں۔ اس کے بعد وہ ساری گیم شروع کرتے ہیں اور نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کے لیے تگ و دو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے درمیان میں کچھ ایسی موومنٹ بھی دیکھی کہ جس میں شہباز شریف ایسے لندن آتے ہیں اور صرف چند گھنٹے پاکستان میں قیام کرنے کے بعد دوبارہ پھر لندن چلے جاتے ہیں۔ تب شہباز شریف کیا نواز شریف کو سمجھا رہے تھے؟ جو ڈیل کی جا رہی تھی اس میں یہ چیز شامل تھی کہ نواز شریف اداروں کے خلاف زبان نہیں کھولیں گے، اور پھر ایئرپورٹ پر جب نواز شریف آئے تو کہا گیا کہ نواز شریف صاحب سے کچھ فائلز پر دستخط کروائے گئے ہیں۔ وہ فائل بھی یہی تھی کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو تب بھی نواز شریف پر کوئی یقین نہیں تھا۔ جب وہ پاکستان آئے تو پھر ان کی تقریر آپ نے دیکھ لی جو مینار پاکستان میں انہوں نے کی، تب بھی انہوں نے کسی ادارے پر تنقید نہیں کی۔ اب نواز شریف کیونکہ یہ الیکشن سے پہلے کہہ چکے تھے کہ میں تب اقتدار لوں گا جب 2/3 اکثریت دلائی جائے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے، اور کہیں نہ کہیں یہ بات آصف علی زرداری جانتے تھے۔ اس لیے آصف علی زرداری کہتے تھے کہ میرا نام بدل دینا اگر میں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بننے دیا۔ اب اس سارے پلندے میں، اس ساری گیم کے چکر میں آصف علی زرداری بھی شامل تھے۔ اب جس طرح نواز شریف کی جو ساری سپورٹ ختم کی جاتی ہے، وہ بھی اس ساری گیم کا حصہ تھی۔ رانا ثناء اللہ کو ہروایا جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے تو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کام مانے، جس طرح پی ٹی اے کو کرش کیا ہے، اس کے بعد تو رانا ثناء اللہ کو پہلی صف میں ہونا چاہیے تھا، لیکن رانا ثناء اللہ کو باری مارجن سے ہروایا گیا۔ اور ایک دلچسپ بات دیکھیں
کہ رانا ثناء اللہ اس دفعہ کسی بھی بائی الیکشن میں بھی نہیں آ رہے اور ان کو مریم نواز کی طرف سے جو عہدے کی پیشکش کی جا رہی ہے وہ یہ بھی عہدہ لینے میں متفق نہیں ہو رہے. جویل لطیف جو نواز شریف کے کہا جاتا تھا کہ سپوکس پرسن ہے, ان کو سائیڈ لائن کیا گیا. محمد زبیر جو اسد عمر کے بھائی ہیں ان کو بھی منظر عام سے ہٹا دیا گیا. خواجہ سعد رفیق جو کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کی سیاست میں اہم پلر سمجھے جاتے ہیں, ان کو بھی جس طرح ایک پوری منظم ایک ڈرامے بازی کے تحت جس طرح ہارے تو یہ سارے ہی ہیں, لیکن اگر ان کے لیے کاوش کی جا سکتی تھی تو پھر ان کے لیے بھی کاوش ہو سکتی تھی. ان کو ہروانے کا مقصد یہ ووٹ کسی نے بھی نہیں لیے, لیکن ان کو سائیڈ لائن کرنے کا مقصد نواز شریف کو کمزور کرنا تھا. اس کے بعد شیخ رحیل اصغر, جب آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب پلان کر رہے تھے پاکستان واپس آنے کا, تو شیخ رحیل اصغر کی لندن میں ان کے ساتھ اہم ملاقات ہوتی ہے. اب اس کے بعد سے شیخ رحیل اصغر اہم ریڈار پر تھے اور ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنایا گیا کہ جو بندہ نواز شریف کا الائنس ہوگا اس کو سامنے نہیں آنے دیا جائے گا. عابد شیر علی, خرم دستگیر اور کئی ایسے چہرے ہیں جن کو ایک دم سائیڈ لائن کیا گیا, اور اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تو تھی لیکن اس کے پیچھے جو سب سے اہم ان کے اپنے بھائی شہباز شریف کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ تھا. اب جو پارلیمنٹ میں موجود جو اس وقت نون لیگ ہے وہ نون لیگ نہیں ہے بلکہ وہ شہباز لیگ ہے. مریم نواز کو بھی وفاق سے ان کی نظریں ہٹا کر ان کو صرف ایک صوبے تک جو ہے وہ محدود کر دیا گیا, اور یہ آپ آئندہ آنے والے چند روز میں دیکھیں گے کہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی جو گورننس میں مشکلات پیدا ہوں گی وہ بھی دیکھنے کے لائق ہوں گی کہ شہباز شریف کسی طور نہیں چاہیں گے کہ مریم نواز گڈ گورننس کی مرتکب ہو, بلکہ وہ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مریم نواز کی جو سیاست کا سورج ہے وہ ایک صوبے کی حد تک ہی غروب ہو جائے. اس کے بعد ناظرین شہباز شریف نے جو پلان کیا وہ سیم اسی پلان کے تحت چل رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب کیونکہ ان کو بھی بتانے والے لوگ تو ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ جویل لطیف صاحب جو ہیں وہ ان کو کہا گیا, انہوں نے کہا جی میرے جو حلقے کو ری کاؤنٹ کروایا جائے, ان کو چپ کروا دیا گیا یہ کہہ کر کہ اگر آپ کے حلقے میں سے ری کاؤنٹ کروایا جائے گا تو پھر NA 130 کا بھی ری کاؤنٹ کروایا جائے گا, یعنی پھر نواز شریف کے بھی حلقے کو کھولا جائے گا اور اس کو بھی ری کاؤنٹ کروایا جائے گا. یعنی جہاں جہاں چاہا وہاں آپ نے ان کو جتوا دیا, اور جہاں جہاں آپ نے نہیں چاہا, آپ کا کوئی مفاد شامل نہیں تھا, آپ نے کسی دوسرے بندے کو جیتنے نہیں دیا. اب اس الیکشن میں پی ٹی آئی ہاری, عمران خان ہارا, ان پر جو ظلم و زیادتی کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن اس سارے الیکشن میں ابھی تک جو بات نہیں ہو رہی انالیسز میں وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کو بھی ہروایا گیا. اصل میں نواز شریف کو ہروانے والی شخصیت کون تھے؟ وہ تھے شہباز شریف صاحب, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات اس کو ایک پورے طور پر جو ہے منوان قبول کر لیا تھا کہ اگر میں ریاست کا بادشاہ بنتا ہوں, اقتدار میں آتا ہوں, تو پھر جیسے آپ نے کہیں گے ویسے کیا جائے گا. ایک ویڈیو سامنے آتی ہے جب شہباز شریف اپنا عہدہ سنبھالتے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس جوائن کرتے ہیں, تو اس کے بعد یہ بات اٹل ہوتی ہے کہ جو آپ کے ملک کا سپہ سالار ہوتا ہے, آرمی چیف ہوتا ہے, وہ آپ سے ملاقات کرنے آتا ہے. اب شہباز شریف صاحب ان کو ریسیو کرنے آتے ہیں, اور کیونکہ یہ ہماری آرم فورسز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے سربراہ یعنی وزیر اعظم کو سلیوٹ کیا جائے, تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی اور وہ سوشل میڈیا پر موتی چینلز پر چلی بھی کہ شہباز شریف نے آ کر آرمی چیف کو سلیوٹ کیا. یہ بھی ایک بات تھی.
اس کے بعد ناظرین نگران جو حکومت میں تمام وزیر تھے، اور چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ میں ہو یا وفاقی حکومت میں، ان کی دوبارہ سے قبولیت اور شمولیت شروع ہو جاتی ہے وفاقی کابینہ میں۔ کچھ کو وزیر بنایا جاتا ہے، کچھ کو مشیر بنایا جاتا ہے، کچھ کو سینٹ کا آزاد الیکشن لڑوایا جاتا ہے، اور کئی ویسے ہی بڑے متحرک ہوتے ہیں۔ اس کی عام مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی سی بی کا عہدہ خالی تھا، اور وہ عہدہ نگران جو سابقہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب تھے، وہ عہدہ چھوڑنے سے پہلے ہی پی سی بی جوائن کر چکے تھے۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کو وزارت جو داخلہ کا قلمدان دے دیا گیا۔ کیا یہ ضروری تھا؟ یہ ضروری اس لیے تھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے پر کھولنے شروع کر دیے تھے، اور پی ٹی آئی پھر سے ری یونین ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب کہا گیا کہ پی ٹی آئی کو تو ہم نے اس لائق بھی نہیں چھوڑا تھا کہ یہ سانس لے سکے، تو یہ تو پر کھولنا شروع کر دیا گیا، اس نے کر دی ہیں، اس لیے ضروری سمجھا کہ محسن نقوی کو وزارت داخلہ کا قلمدان دیا جائے۔ جیسے ہی محسن نقوی وزارت داخلہ کا قلمدان لیتے ہیں، اس کے فوراً بعد وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اس کے لیے آئی جی کو 2 خطوط بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اب مریم کو صوبے کے حد تک رکھا گیا، نگران جو تمام وزیر تھے ان کو دوبارہ وفاقی کابینہ میں شامل کر دیا گیا۔ اب شہباز شریف صاحب تو پہلے ہی جی حضوری کرنے کے مرتکب ہیں، اب نواز شریف صاحب کو بھی جویل لطیف صاحب اور ان کے جو لیگل ایڈوائزر اور جو یہ تمام ہارے ہوئے شخص ہیں، ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے جو ہے جاتی عمرہ میں، اور نواز شریف صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ سر باہر سے تو آپ پر سیاست ہو رہی ہے، اندروں بھی تاڑے جو سیاست ہو رہی ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ نے، کیونکہ جو سیاست اس وقت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، سلمان شہباز جو سیاست کر رہے ہیں کہ پسے پردہ رہ کر ساری گورننس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور کس کو وزیر بنایا جانا ہے۔ مصدق ملک صاحب پیٹرولیم کے وزیر تھے، ان کی وزارت چینج کر دی گئی، اور اس کی خبر فیصل واڈا پہلے ہی دے چکے تھے۔ اب اس کے بعد آپ نے دیکھا فیصل واڈا صاحب کو بھی سینیٹر بنایا جا رہا ہے۔ اب دونوں نواز شریف صاحب کے بیٹے آگے ہیں، اب ان کے اوپر سے بھی مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں مریم نواز اب اپنے گھر کا اور ایک الگ سے ونگ بنا کر چلیں گی، جس میں ان کے جو پسے پردہ معاملات ہیں ان کو حسن نواز اور حسین نواز ہینڈل کریں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب اب عمر کے اس حصہ میں ہیں کہ وہ اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ کئی میٹنگز میں اتنی دیر تک بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ اب مریم نواز نے اپنی سیاست کو لمبے عرصے تک چلانے کے لیے شہباز شریف کا ایک حل ڈھونڈا ہے، اور وہ اب اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو سارے بیوروکریٹس ہیں، جو سارے ایس ایچ اوز ہیں، ایس پیز ہیں، ان پر مکمل کنٹرول جو ہے وہ حمزہ شہباز کا ہے۔ اب مریم نواز نہیں چاہتی کہ ان کی وزارت اعلیٰ کے منصب میں کسی طرح کی بھی انٹرونشن ہو، یا ان کو آپ نے دیکھا کہ آج جب ملائکہ بخاری جو پی ٹی آئی کی پرانی ایم این اے تھی، سابقہ ایم این اے تھی، ان کی بہن کی بڑی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اب مریم نواز نے کچھ اپنا اثر و رسوخ بھی چیک کرنا تھا اور دکھانا تھا کہ میں بھی ہوں، اس لیے ملکہ بخاری کیونکہ ان پر ایک بڑی جو ہے وہ ان کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام تھا، ان کی بہن بیمار تھی آسٹریلیا میں، تو ان کو جانا تھا۔ اب مریم نواز نے اپنا گڈ ول جیسچر بھی دینا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ثابت بھی کرنا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو نواز شریف کی جو بیٹی ہوں وہ میں ہوں، پارٹی میری ہے، میں اگر صوبے میں بھی بیٹھ کر آپ کو کوئی حکم جاری کروں گی تو آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ مریم نواز جیسے ہی ملائکہ بخاری کو ایک ٹویٹ کرتی ہیں کہ میں کنسرن کرتی ہوں اتھارٹیز سے، اور اس کے چند ہی گھنٹوں بعد ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دیا جاتا ہے۔ اب اس
سارے معاملے کے بعد ایک کوسچن ریز ہوتا ہے، کیا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان شخصیات کا نام بھی ڈالا جا سکتا ہے جن کا تعلق کسی بھی کرائم سے نہ ہو؟ یعنی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ریاست کے نمائندے ہیں، آپ ریاست کے حکمران ہیں، آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے کس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنا ہے اور کس کا نہیں ڈالنا، اور پھر یہ آپ کی ہی مرضی ہے کہ آپ 1 منٹ میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکلوا بھی سکتی ہیں۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بھی اگر کسی کو معلوم ہو تو اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے، کیا کسی حکمران کے پاس عدالت سے کنسرن کیے بغیر یہ ثوابدیدی اختیار موجود ہے کہ وہ اپنے آپ سے ایک بندے کا ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام ڈال بھی دے اور نکال بھی دے؟ اگر ملائکہ بخاری نے تمام فورمز پر، کیونکہ وہ بڑی اچھی وکیل ہیں، اور انہوں نے تمام فورمز پر اپیل کرنے کے بعد جب ایک ٹویٹ کیا تو اس کے بعد یہ مریم نواز نے ان کا یہ نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکلوا دیا۔ اچھا تاثر ہے، ایک اچھا کام تھا، اس کو سراہتے ہیں، لیکن کیا یہ سارا نظام اور انصاف ایک بندے کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چاہے تو وہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آپ کو ڈال دے اور وہ چاہے تو 1 گھنٹے میں آپ کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکال دے؟ اب شہباز شریف کی یہ جو گورنمنٹ بنی ہے جس میں پیپلز پارٹی اور دوسری پارٹیز بھی شامل ہیں، اس میں آصف علی زرداری کا اس وقت رول بڑا اہم ہے۔ آصف علی زرداری جو اس وقت نون لیگ کے ساتھ گیم ہو رہی ہے، اس ساری گیم کا جو اہم بادشاہ ہے، جو اس کو ساری گیم کو لیڈ کر رہا ہے، وہ ہے آصف علی زرداری۔ جیسا میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں یہ بتایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اپنے آنے والے اقتدار کی راہیں ہموار کر رہے ہیں، اور شہباز شریف کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ جس طرح نون سے شین نکلی، اس طرح حکومت سے شہباز شریف بھی نکل جائیں گے، اور پھر نہ نواز شریف اقتدار میں رہیں گے، نہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے رہیں گے، اور صرف یہ چال بازیاں، یہ گیم صرف اپنی حد تک رہ جائے گی، کیونکہ سب سے بہتر اور منصوبہ ساز خدا کی ذات ہے۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔